هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الکوکب جرم کروی بسیط. کوکب کے لفظی معنی آتے ہیں ستارے، اور عربی میں اسے کوکب کہا جاتا ہے. کوکب کسے کہتے ہیں؟ جرم کروی بسیط، گول اور بسیط جسم ہے. یعنی کوکب ایک گول جسم ہے اور بسیط ہے، یعنی مختلف ماہیت رکھنے والے اجسام سے مرکب نہیں ہے. مرکوز فی الفلک کالفص فی الخاتم، کہہ رہے کہ فلک میں وہ اس طرح جڑا ہوا ہے جیسے کہ نگینہ انگوٹھی کے اندر جڑا ہوتا ہے. تو انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا حلقہ ہوتا ہے اور ایک نگ ہوتا ہے جو اس میں جڑا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح جو فلک ہے اس کے اندر جو جتنے بھی کواکب ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی اس سے جڑے ہوئے ہیں. حصی طور پر تو جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن جیسا کہ آج کے دور میں مزید اس کی وضاحت ہوئی ہے، جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب مقناطیسی لہر میں ایک دوسرے سے بنے ہوئے ہیں. سورج ہے تو ہمارے سورج کے ارد گرد جتنے بھی ستارے نہیں کہیں گے، سورج تو ایک ستارہ ہے، اور جو دیگر جیسے کہ مریخ ہے، ہمارا زمین ہے، یہ سب جو ہے جتنے بھی ہے اس کے مقناطیسی لہر میں اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو یہ ستارہ کہا جاتا ہے. وَالْكَوَاكِبُ كُلُّهَا مُضِيئَةٌ بِثَبَاتِهَا إِلَّا الْقَمَرَ، کہہ رہے جتنے بھی کواکب ہیں، پہلے اس کو آپ سمجھتے چلیے کہ یہ جو جتنے بھی تشریحات ہو رہی ہے یہ سب جو ہے قدیم نظریات سے متعلق ہے. تو قدیم نظریات یہ تھا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یعنی جتنے بھی ستارے ہیں، وہ اس میں ہمارے زمین کو مرکزیت حاصل ہے، ہمارے زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں، ہمارے زمین سے وہ سب متعلق ہے، زمین مرکز کے اندر ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر ان سے مضمون کو پڑھیے آپ. تو کہنا والے کواکب کلھا مضیۃ، جتنے بھی کواکب ہیں سب کے سب روشن ہے، بذواتھا ذاتی طور پر، الا القمر سوائے چاند کے. جتنے بھی ستارے ہیں ان سب کی جو روشنی ہے وہ ذاتی ہے، اور چاند کی جو روشنی ہے وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ سورج کی روشنی سے منور ہوتا ہے. سورج کی روشنی جب اسے پڑتی ہے تو ریفلیکشن کی وجہ سے اس سے روشنی ہمیں نظر آتی ہے. فنورہ مستفاد من الشمس، تو چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی سے مستفاد ہے. والکواکب السیارۃ سبعۃ، اور کواکب یعنی ستارے چلنے والے، سیارہ کے معنی آتے ہیں، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے تیز گام. تو اور کواکب سیارے 7 ہیں، یہ 7 سیارے ہیں یا 7 ستارے ہیں جو بہت تیز چلتے ہیں، تیز گام ہے. وما عداها فكلها ثوابت، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب کے سب ثوابت ہیں. تو ان کو ثوابت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی رفتار بہت تیز نہیں ہے، بہت دھیمی رفتار ہے ان کی، تو گویا کہ غیر متحرک ہے. البسیط فی اللغت المبسوط و المنشور، کیا لغت میں بسیط مبسوط کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں منشور یعنی پھیلا ہوا. ایک لفظ بکثرت آتا ہے بسیط، اور ایک اس کا مقابل آتا ہے مرکب. تو لغت میں بسیط مبسوط کے معنی میں آتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں پھیلا ہوا. وفی الاصطلاح ما لا جزء له، اور اصطلاح میں بسیط کہتے ہیں جس کا کوئی جز نہ ہو. ویقابلہ المرکب جمیع اقسامہ، اور اس کا مقابل مرکب ہوتا ہے اپنے تمام اقسام کے ساتھ. تو جتنی قسمیں مرکب کی ہے اتنی بسیط کی ہے، جتنی بسیط کی ہے اتنی مرکب کی ہے. کہہ رہے وہ حقیقی و غیر حقیقی،
بسیط کی دو قسم، ایک بسیط حقیقی ہے، دوسرا ایک بسیط غیر حقیقی ہے۔ البسیط الحقیقی وهو ما لا جزء له اصلا كالالہ والنقطۃ۔ بسیط حقیقی کہتے ہیں جس کا اصلا، یعنی جس کا بالکل کوئی جز نہ ہو، جیسے کہ نقطہ ہے اور الہ ہے، تو ان کا کوئی جز نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا بسیط حقیقی۔ البسیط الغیر الحقیقی، بسیط غیر حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے یطلق علی معانی، کہہ رہے اس کا اطلاق چند معانی پر ہوتا ہے۔ نذکر منہا اثنین، مصنف کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق چند معنی پر ہوتا ہے بسیط غیر حقیقی کا، ہم یہ تمام کو ذکر نہیں کریں گے، اس میں صرف دو کا ذکر کریں گے۔ الاول ما لا يترکب من اجسام مختلفة التبع بحسب الحس وان كانت مختلفة بحسب نفس الامر۔ کہہ رہے کہ بسیط غیر حقیقی کا ایک معنی یہ ہے کہ جو حس کے اعتبار سے مختلف طبیعت رکھنے والے اجسام سے مرکب نہ ہو، اگرچہ وہ نفس الامر میں مختلف ہو۔ ہم اس کی مثال لے رہے ہیں، پہلی مثال ہے العناصر، دوسری مثال ہے افلاک، اور تیسری مثال اعضاء المتشابہۃ الحیوانیۃ، اور حیوان کے اجزاء متشابہہ کاللحم والعظم، جیسے کہ گوشت اور ہڈی۔ تو ایک ایک مثال کو سمجھتے ہیں۔ تو بسیط غیر حقیقی کا پہلا معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مختلف، یعنی بظاہر مختلف ماہیت رکھنے والے اجسام سے مرکب نہ ہو، اگرچہ نفس الامر میں ان اجزاء کی ماہیتیں مختلف ہوں، مگر مشاہدے کے اعتبار سے متحد الماہیت محسوس ہوتے ہیں، تو وہ اس کو بسیط غیر حقیقی کہیں گے۔ جیسے عناصر اربعہ ہے، پانی، آگ وغیرہ۔ دوسری مثال ہے افلاک، اور تیسری مثال ہے حیوانات کے اعضاء متشابہہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ عناصر اربعہ یعنی آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ اجزاء سے مرکب ہے، لیکن مشاہدے میں متحد الماہیت نظر آتے ہیں۔ یہی حال ہے افلاک کا، یہ بھی اجزاء سے مختلف ہے، یعنی اجزاء سے مرکب ہے۔ اور اسی طرح حیوانات کے جو اعضاء متشابہہ ہیں، گوشت، ہڈی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو ان میں امتیاز کرنا مشکل ہے۔ گوشت الگ ہے، ہڈی الگ ہے، گوشت کا ہر ٹکڑا گوشت ہے اور ہڈی کا ہر ٹکڑا ہڈی ہے، لیکن مشاہدے میں متحد الماہیت نظر آتے ہیں، ہڈی اور گوشت کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کو حیوانات کا اعضاء متشابہہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بظاہر جو ہے متحد الماہیت نظر آتے ہیں، اگرچہ نفس الامر میں ان کی جو اجزاء ہے وہ مختلف ہے، تو اس کو کہا جائے گا بسیط غیر حقیقی۔ یہ پہلا معنی ہوا۔ بسیط غیر حقیقی دوسرا معنی، والثانی ما هو اقل اجزاء من شیء، دوسری معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کی اجزاء دوسری چیز کے مقابلے میں کم ہو، کالقضایا البسیطۃ بالنسبۃ للقضایا المرکبۃ، کہنے سے قضایا بسیطہ قضایا مرکبہ کی بنسبت۔ تو علم منطق کے اندر پڑھیں گے، دو قسم کے قضیے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قضیہ بسیطہ اور ایک ہوتا ہے قضیہ مرکبہ۔ تو قضیہ بسیطہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ قضیہ مرکبہ کے مقابلے میں اس کی اجزاء کم ہوتے ہیں، تو اس کو کہیں گے بسیط، اور یہ بسیط غیر حقیقی ہے۔ اب نیچے ایک نوٹ ہے، فائدہ، البسیط اما روحانی کالعقول والنفوس المجردۃ، کہہ رہے کہ بسیط یا تو روحانی ہوگا، اور روحانی نہیں غیر مادی، جیسے کہ عقول عشرہ ہے اور نفوس مجردہ ہے، یہ سب مادی نہیں ہوتے، غیر مادی ہوتے۔ وَإِمَّا جسمانی کالعناصر، اور یا تو جسمانی ہوں گے یعنی مادی ہوں گے، جیسے کہ عناصر ہیں۔ ایک دوسرا فائدہ کہہ رہے کہ البسیط الحقیقی لا يحد بالتحدید الحقیقی، کہہ رہے کہ بسیط حقیقی کی حد تام نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ پڑھیں گے منطق کے اندر کہ
جو تعریف حقیقی ہوتے ہیں جس کو حد تام کہا جاتا ہے، وہ جنس اور فصل وغیرہ سے مرکب ہوتے ہیں، اور چونکہ وسیط حقیقی کے اجزاء ہوتی نہیں ہے تو اس لیے ان کے ہم حد تام نہیں کر سکتے، اس لیے ذات باری تعالیٰ کی حد تام نہیں کی جا سکتی ہے۔